السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 اور 17 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، رب السماوات، من کون، رب السماوات آسمانوں کا رب کون ہے، والارض اور زمین کا۔ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے۔ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ ہی ہے۔ قل کہہ دیجئے، کیا فاتخذتم من دونہ اولیاء، فاتخذتم تم نے بنا رکھے ہیں، تم نے پکڑ رکھے ہیں۔ آخر تم کی ضمیر کا معنی تم اردو والا، اور فا کے معنی پھر یا پس، اور اخذ کرنا آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، پکڑنا۔ کیا تم نے بنا رکھے ہیں، من دونہ ہی اس کے سوا، دون سوا، اولیاء کارساز، لا یملکون وہ اختیار نہیں رکھتے، لا کے معنی نہیں، یا کے معنی وہ، یملکون کو دیکھیں تو واو نون جمع کی علامت، میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، تو مالک بنانا ہو تو صرف الف لگے گا تو مالک بن جائے گا۔ مالک کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ اختیار نہیں رکھتے۔ لِأَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں کے لیے، نفع کا، نفعا ولا ضرا اور نہ نقصان کا۔ نفع بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ضرر کا لفظ بھی ضاد رے کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ضرر تکلیف، تو یہاں نقصان اس کا معنی ہے۔ وہ اپنی جانوں کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ قل فرما دیجئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حل کیا، یستوی برابر ہیں، مساوی ہیں۔ یستوی کو دیکھیں تو سین واو یہ ہے، تو مساوی بنانا ہو تو میم سین الف وا چھوٹی یہ سے مساوی بن جاتا ہے۔ الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، بصارت کہتے ہیں دیکھنے کی قوت۔ ام کیا، حل ام یا حل کیا، تستوی برابر ہوتے ہیں، یہ بھی وہی مساوی ہوتے ہیں۔ تا تو مونس کی علامت ہے۔ الظلمات اندھیرے، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، والنور اور روشنی، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ ام یا جعلو انہوں نے بنا رکھے ہیں، للہ اللہ کے لیے، شرکاء ایسے شریک، خلقو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ خالقو کو دیکھیں تو خلقت، خالق، مخلوق، یہ سارے لفظ آپ بنا سکتے ہیں اردو کے۔ واو الف تو جمع کی علامت ہے۔ کا خلق ہی، کاف کی طرح، خلق پیدا کرنا، ہی اس کے یعنی اللہ کے، کیا اللہ کے پیدا کرنے کی طرح انہوں نے پیدا کیا ہے۔ فتشابہ تو مشتبہ ہو گئی، شابہ مشابہ بھی کہتے ہیں، مشابہ جو بات شبہ میں پڑ جائے، تو یہاں شبہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، شین بے ہے، تو کیا بات شبہ میں پڑ گئی، کیا مشتبہ ہو گئی، الخلق پیدائش، علیہم ان پر، قل اللہ فرما دیجیے اللہ ہی،
खालिकु खालिक है, पैदा करने वाला है, कुल्ल शै हर चीज का, शैइन वहुवल वाहिदुल कहार, वह हुआ और वो, अल वाहिद एक है, वाहिद है, अल कहार नहायत गालिब, कहार उसे कहते हैं जो अपनी कुव्वत के बलबूते पर सबको मगलूब कर ले, सबको नीचा दिखा दे, सब पर हुकूमत करे, सबको मजबूर कर दे, उसे कहार कहते हैं, जो अल्लाह की सिफत है। आयत बहुत लंबी है, आप मुहावरा तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा रहे हैं, प्यारे मोहम्मद फरमा दें, आसमानों और ज़मीन का रब कौन है। फिर खुद ही फरमाया कि प्यारे नबी फरमा दीजिए अल्लाह ही है, ज़मीनों आसमान का रब अल्लाह ही है। कुल कहिए, कह दीजिए, क्या तुमने उसके सिवा कुछ कारसाज बना रखे हैं जो अपने नफ्सों के लिए नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। फरमा दीजिए, क्या अंधा और देखने वाला बराबर होते हैं? क्या अंधेरे और रोशनी बराबर है? या उन्होंने अल्लाह के लिए ऐसे शरीक बना रखे हैं कि उन्होंने कुछ उसकी तरह पैदा किया हो। तो पैदाइश यानी इसकी पैदाइश मुश्तबे हो गई, इसकी पैदाइश शुबे में पड़ गई उन पर। कह दीजिए अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही नहायत गालिब है। ये बा मुहावरा तर्जुमा था। एक आयत और पढ़ लीजिए। अनजला उसने नाजिल किया, अनजला को देखें तो नून दा लाम है, नाजिल इससे बन सकता है। मिनस समाई मान आसमान से पानी माँ पानी को कहते हैं। फसालत तो बह पड़ी, सालत को देखें तो एक लफ्ज सयाल होता है, सीन ये अलिफ लाम स्याल, स्याल मादा वो होता है जो बह जाए पानी की तरह जो है, तो इसका माना बहना, सैलाब भी बन सकता है यहाँ से। औदियतुम वादियाँ, औदियतुम वादियाँ, वादी की जमा है। बेकदर हा अपने अंदाजे के साथ, अपनी कदर के साथ, अपने अंदाजे के साथ। ये ज़रा मुश्किल आयत है, नए लफ्ज़ हैं, ध्यान से सुनिए। फ़हतमला बस उठा लिया, ये हमल वाला लफ्ज़ है, हामल और हमल बना सकते हैं आप लफ्ज़ उर्दू के। सैलु सैलाब नहीं, ये वही सैल है जिससे मैंने भी कहा सैलाब बन सकता है। उठा लिया सैलाब ने, ज़ाबदर राबिया, ज़ाबदा झाग, नया लफ्ज़ है, याद करें, जो पानी के ऊपर झाग आ जाती है उसे ज़ाबदा कहते हैं। राबिया उभरा हुआ, ये बढ़ने वाले को कहते हैं, जो चीज़ बढ़ जाए तो झाग बढ़ जाती है, वो पानी के ऊपर बढ़ती जाती है, राबिया। व मिम्मा और इन चीज़ों से जो यू के दून वो तपाते हैं। यू के दून आपने पहले से बारे में पढ़ा था, वकूद हन्नार अल्लती, आग को जलाया, ईंधन को जलाया। तो वाउन मुंजमा की अलामत है, वो सब तपाते हैं, अलैहि इन्हें, फिन्नार आग में, फिन्नार रिब्तिगा तलाश करने के लिए, हिलिया जेवर, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। हिलियातिन औ मता, या मता सामान, जेवर या सामान बनाने के लिए। मालूम मता होता है ना, इसका माना सामान भी है। ज़ाबदुन झाग, ज़ाबदुम मिसलुहु इसकी मानद, इसकी मिसल, कज़ालिका इसी तरह, यज़रिबुल्लाहु अल्लाह बयान करता है। ये वैसे तो ज़ारबा होता है ज़रब लगाना, तो इसका माना बयान करना भी होता है। यज़रिबुल्लाहु अल्लाह बयान करता है, अल हक हक वल बातिल और बातिल की,
فاما پھر جو، فاما الزبد جھاگ، فیذهب تو چلا جاتا ہے، ذہابہ جانا ہوتا ہے، جو فا بیکار ہو کر، واما اور رہی ما وہ چیز ینفع و نفع دیتی ہے الناسا لوگوں کو، فیمکث تو وہ ٹھہر جاتی ہے، یمکث ٹھہرنا، کافی دیر انتظار کرتے رہنا، نیا لفظ یاد کریں، فی الارض زمین میں، کذالک اسی طرح، یضرب بیان کرتا ہے، اللہ اللہ الامثال مثالیں۔ بس دو آیتیں بہت ہیں، سبق ذرا شکیل نہ ہو جائے، تو اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے، یہ بھی لمبی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس نے آسمان سے پانی اتارا تو وادیاں اپنے اندازے کے مطابق بہہ پڑیں، پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا پانی کے اوپر جھاگ نہیں آ جاتی، اور ان چیزوں سے جو وہ انہیں آگ میں تپاتے ہیں زیور اور سامان بنانے کے لیے، زیور اور سامان کی تلاش کے لیے وہ جو چیزیں آگ میں تپاتے ہیں، جھاگ ہے اسی کی مثل، اسی کی طرح جھاگ ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے، پھر جو جھاگ ہوتا ہے وہ بیکار ہو کر چلا جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو نفع دیتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب فرما دیجئے، آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے کہیے زمینوں اور آسمان کا رب کون ہے؟ تو چونکہ کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے زمین و آسمان کا، تو وہ کبھی تو جواب دے دیتے اور کبھی اپنے عقیدے کے خلاف جواب کو پا کر خاموشی اختیار کرتے۔ تو ایسے موقع پر اللہ خود ہی فرماتا پیارے نبی آپ ہی فرما دیں جواب بھی، اس لیے کل بار بار اس لیے آیا ہے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے۔ اور کئی جگہ پہ انہوں نے خود کہا کفار مکہ نے کہ اللہ رب ہے، یہاں پر آپ نے اللہ نے فرمایا پیارے نبی آپ ہی فرما دیجئے۔ پھر فرمایا کیا تم نے ان کو کارساز بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ جو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ اندازہ کیجئے کہ مخلوق ساری کی ساری اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی، جو اللہ چاہتا ہے وہی نفع ملتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی نقصان ہوتا ہے۔ تو جب مخلوق اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتی تو کسی کو فائدہ کیا دے گی؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کسی سٹوری کی بات نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے ہمارا رب۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے کہ ان سے پوچھئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ اور جن کو انہوں نے شریک اللہ کا بنا رکھا ہے، کیا انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی چیز پیدا کی ہے؟ یہ خالق ہیں کہ ان پر پیدائش، ان کی پیدائش مشتبہ ہو گئی، یعنی انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور کون سی انہوں نے پیدا کی ہیں۔ کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ پیدا کیا ہوتا تو یہ بات ہوتی۔ اور آپ فرما دیجیے اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہ اکیلا ہے اور قہار ہے، نہایت غالب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پیدا کرتا ہے وہی نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے۔ اگر پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ اس کو بہت برا گردانتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا اختیار سمجھے، اختیار رکھنے والا سمجھے۔ اور پھر مثال دی کہ نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہے جیسے جو اللہ کو
نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے وہ آنکھوں والا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے وہ نبینا ہے۔ اور جس طرح اندھیرا واضح ہے اور روشنی واضح ہے، اس طرح اللہ کو خالق و مالک اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا جیسے روشنی واضح ہے وہ واضح ہدایت پر ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے وہ واضح طور پہ اندھیرے میں ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، کیا انہوں نے بھی کچھ اللہ کی طرح بنایا ہے؟ زمین و آسمان کو دیکھو ذرا، کہ اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بات شبہ میں پڑ گئی ہے کہ یہ بھی نفع نقصان دے سکتے ہیں، فلاں فلاں چیز تو انہوں نے بنائی ہے۔ جب نہیں بنایا، اللہ ہی خالق ہے، تو پھر یہ عقیدہ کیوں بنا رکھا ہے لوگوں نے؟ اور اللہ اکیلا ہے، اکیلا خالق ہے اور غالب ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آسمان سے پانی اس نے اتارا، کس نے؟ اللہ نے۔ بارش اللہ ڈالتا ہے۔ پھر وادیاں بہہ پڑیں، یعنی وہ پانی وادیوں میں بہنے لگا، جتنی کسی وادی کی طاقت تھی، اس کا گنجائش تھی۔ اور پھر سیلاب نے جھاگ کو، جو ابری ہوئی جھاگ تھی، اس کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ کبھی بہتا پانی دیکھیں تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ اور ان چیزوں کی مثال بھی ایسے ہے جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے، وہ زیور ہو یا سامان ہو، یعنی سامان سے مراد جنگ کا سامان یا اور جو سامان لوہے کے بنتے ہیں، جب یہ بنائے جاتے ہیں تو آگ میں گرم کیے جاتے ہیں تو ان کی بھی جھاگ جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے اوپر، اور نیچے خالص چیز رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی اسی طرح ہے، اور جھاگ جو ہے بیکار ہو کر ضائع ہو جاتی ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والا سامان ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے اسی طرح۔ تو یہ اللہ نے حق اور باطل کی مثال بیان کی کہ باطل جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے جلدی ہی، اور جو حق ہے وہ دیر تک ٹھہرا رہتا ہے، اور وہ نفع دیتا ہے جو حق ہے، اور جو باطل ہے وہ بیکار ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ